السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. سو آج میں آپ لوگوں کو ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ اس کے بارے میں بتاؤں گا. اس ٹاپک کا نام ہے جنگ احد، اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک دلچسپ لگے اور ایکسائٹنگ بھی. تو آج میں آپ کو اس سے متعلق بہت سی نالج اور انفارمیشن دینے والا ہوں، اور بازگاہ آنٹی سے بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا. تو اب ہم لوگ بازگاہ آنٹی کو سلام کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بازگاہ آنٹی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سارا آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں بازگاہ آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. تو بازگاہ آنٹی آج میرا ٹاپک ہے جنگ احد سے متعلق. تو کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کچھ اس سے متعلق، اگر آپ کو کچھ معلومات ہو؟ جی بیٹا، ہم نے لاسٹ ٹائم غزوہ بدر کے بارے میں بات کی تھی، تو آج ہم بات کر رہے ہیں غزوہ احد کے بارے میں. ٹھیک ہے. غزوہ احد جو ہے یہ 3 ہجری کو ہوا تھا، یعنی کہ نیکسٹ ایئر ہی 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا تھا، اور وہ رمضان میں ہوا تھا. اور جو غزوہ احد ہے وہ اس کے اگلے ہی سال 3 ہجری کو شوال میں ہوا تھا. اور اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر میں قریش مکہ کے 70 آدمی مارے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ اسی کا ہی بدلہ لینے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں قتل و غارت کا بہت ہی وہاں رواج ہوتا تھا کہ ان کا ایک بندہ بھی مارا جاتا تھا تو وہ نسلوں تک، ان کی مدتوں تک ان کی لڑائیاں چلتی تھی، جنگیں چلتی تھی. تو اب تو اس میں غزوہ بدر میں تو ان کے 70 لوگ مارے گئے تھے، تو ان کو وہی غصہ تھا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ کے شمال کی طرف، یہ 3 میل کے فاصلے پر تھا، ٹھیک ہے، ایک پہاڑ ہے احد، وہاں پر انہوں نے پھر اپنا جنگ کرنے کا یہ ارادہ کیا. اور ابو سفیان ہے، ان کے غزوہ بدر میں تو ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے نا، جیسے عتبہ اور ابو جہل مارے گئے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ جی ہاں ہاں جی. جی. تو اب غزوہ احد میں کیا ہوا کہ ابو سفیان، اکرمہ بن ابو جہل، یہ ابو جہل کا بیٹا تھا، اس کو لے کر ابو سفیان 3,000 کا لشکر، ان کے لوگ کتنے تھے؟ 3,000، 3,000 کا لشکر لے کر یہ مکہ سے مدینہ آئے. ان میں عورتیں بھی شامل تھیں. تو پھر یہاں پر آ کر انہوں نے جنگ کا جو ہے وہ سامان اپنا سب پڑاؤ ڈالا اور جنگ کی تیاری شروع کی. جی. اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ان کو جنگ بدر جو ان کی تھی، اس میں ان کو بہت غصہ آیا تھا، کیونکہ ان کے جو بڑے لوگ تھے، بڑے سرداران تھے، وہ شہید، ان کے مارے گئے تھے، مطلب اسی جنگ میں. تو ایک تو مجھے لگتی ہے وجہ کہ یہ جو ہے نا، مجھے بہت عجیب چیز لگتی ہے ان کی، کہ خود وہ جنگ بدر میں آئے تھے لڑنے کے لیے، اور ان کے سرداروں نے کہا تھا کہ ہم لوگ لڑیں گے، ورنہ ہمارے بہن نبی کا تو کوئی دل ہی نہیں چاہ رہا ان لوگوں سے لڑنے کا، لیکن وہ لوگ خود آ رہے تھے لڑنے کے لیے، تو کوئی چارہ بھی نہ تھا. اب انہوں نے لڑ کے ان کو مارا، تو جو مرے ان کے، تو اس پر یہ لوگ اتنا غصہ ہوئے، اتنا غصہ ہوئے کہ بس روتے رہے روتے رہے، اور پتہ نہیں شاعری کرتے رہے انتقام کی اس طرح سے. ہاں جی. یہ شاعری کے ذریعے سے بھی لوگوں کو بھڑکاتے تھے کہ بھی اس طرح جنگ کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ان کے شعرا بھی اس طرح کے شعر لکھتے تھے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، شام کی تجارت. یہ لوگ شام کے راستے سے، جو کہ شام کا راستہ مدینے کے قریب سے گزرتا ہے، تو وہاں سے یہ لوگ تجارت کرتے تھے. تو ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ مسلمان کیونکہ اب طاقتور ہو رہے ہیں، تو ان کو اپنی تجارت کا بھی خطرہ تھا کہ وہاں سے ہمیں یہ تجارت نہیں کرنے دیں گے، وہاں سے گزرنے نہیں دیں گے اگر مدینہ میں یہ طاقتور ہو گئے، کیونکہ وہ شام کا راستہ مدینہ سے ہی گزرتا تھا. تو یہ بھی وجہ بنی تھی غزوہ احد کی. اچھا، میں نے پہلے بھی لکھی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں. ویسے البتہ میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، جب تجارت کیا کرتے تھے، تو تجارت کا مطلب تو وہی ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کنٹریز میں جا کے اپنی چیزیں بیچنا، اور پھر اس سے جو منافع کماتے ہیں، اس میں سے کچھ منافع وہیں استعمال کرنا، اور اس سے بھی چیزیں خرید کر واپس لانا دوسروں کی ضرورت کے لیے. اب اس میں پروفٹس اور حصے بھی ہوتے ہیں، تو اس کو تجارت کہتے ہیں. اور تجارت بہت سارے لوگ جاتے ہیں تجارت میں. اس کے اندر اس کے ساتھ اونٹ بھی شامل ہوتے ہیں، اور بھینس ہوتی ہے شامل، آئی تھنک سو، بکری ہوتی ہے شامل، ہاں، اور یہ کہہ لیں بہت کم.
اور گھتا ہوتا ہے شامل، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں تجارت۔ ویسے اس کے بعد البتہ میں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ پہلے تو ہمارے پاس نبی نہیں ہوتے تھے، مکہ میں ہی رہتے تھے، تب ان لوگوں کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، ابو سفیان لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ تو آرام آرام سے چلے جاتے تھے مدینہ کے پاس سے گزر کے۔ لیکن اب جو ہے ہمارے پاس نبی آ چکے تھے اور وہ طاقتور ہوتے جا رہے تھے، تو اسی لیے ان کو ابو جہل لوگوں کو بھی خطرہ پڑ گیا تھا کہ کہیں وہ ہمارے واپس سے کیراوان پہ حملہ نہ کر دیں۔ اور ویسے بھی ابو جہل جنگ بدر کے سے پہلے سے ہی چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ جنگ شروع ہو جائے اور وہ ان کو ختم کر دے، تو اس کو یہ والا جنگ کا موقع مل بھی جاتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ خود ہی مر جاتے ہیں۔ تو اس کے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے اس کا بیٹا اکرمہ ہوتا ہے، یہ لوگ پھر آ کے جنگ عہد میں بدلہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اس میں تقریباً جیسے باز گانٹی نے ہمیں بتایا 3,000 لوگ ہوتے ہیں۔ باز گانٹی کیا آپ ہمیں بتائیں گی کہ مشرکین ہوتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کے ساتھ، اور ان کی فوج کتنی تعداد میں ہوتی ہے، اور کیا اس مرتبہ ان کی مدد کرتے ہیں اینجلز جیسے جنگ بدر میں کی تھی؟ ہاں جی بیٹا، مشرکین کی تعداد تھی 3,000، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ اچھا باز گانٹی، آپ کی تھوڑی سی آواز کٹ گئی ہے، واپس بولیں گی؟ جی، مشرکین کی تعداد اس میں غزوہ احد میں 3,000 تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تعداد 1,000 تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے جو مدینہ کے، کیونکہ مدینہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا نا کہ مدینہ پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کا ساتھ دیا کریں گے، تو لیکن کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابی، جو کہ جس کو رئیس المنافقین بھی کہتے ہیں، تو اس نے جو ہے عین جنگ کے موقع پر جو ہے وہ دھوکہ دے دیا اور اپنے 300 لوگ لے کے وہ وہاں سے فرار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تعداد کتنی رہ گئی؟ 700 رہ گئی۔ تو یہ اس موقع پر اس نے دھوکہ دیا، اور یہاں سے پھر جو ہے لڑائی کا آغاز ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک درے پہ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہاں سے جو بھی حالات ہوں آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ پھر جنگ سٹارٹ ہوئی، کفار کے لوگ مرنا شروع ہوئے، تو وہ مال غنیمت چھوڑ کر بھاگے، تو کیا ہوا کہ جو 50 تیر انداز وہاں پہ جن کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی وہ اپنی جگہ چھوڑ کر وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے، اور جو تیر انداز تھے ان کا جو دستہ تھا ان کی سربراہی کون کر رہے تھے؟ وہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، ان کی قیادت میں یہ تھا۔ تو جب وہ مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہاں گئے، تو پہاڑ کے پچھلی طرف سے خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد بن ولید کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، وہ بھی مسلمان نہیں ہوتے، وہ کفار کی فوج میں سے تھے۔ تو انہوں نے حملہ کر دیا، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی جگہ پر تھے، انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی تھی، باقی جو تھے وہ لوگ تھے نا مجاہدین تھے، انہوں نے جگہ چھوڑ دی تھی، جو مال غنیمت جمع کرنے چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری لڑائی کی، اور انہوں نے اور باقی جو ان کی جان باز تھے انہوں نے بھی مل کر لڑائی کی، روکا، لیکن جو ہے بہت زیادہ اس کی وجہ سے نقصان ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں بہت زخمی ہو گئے تھے۔ ایک کافر تھا عبداللہ بن کیمیا، اس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سے وار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ خون آلود ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روکتے رہے، انہوں نے اپنے سینے پہ زخم کھائے، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار کے وار جو ہیں وہ ہاتھ سے روکتے گئے، ان کا ہاتھ بھی کٹ گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صرف یہی الفاظ تھے کہ یا اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ یہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس وقت بھی کوئی انہوں نے ایسے الفاظ نہیں ادا کیے، کوئی بد دعا نہیں دی، اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کی کہ ان کو بخش دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کر رہے تھے،
چہرہ مبارک سے زخم دھو رہے تھے اور چٹائی کو کا ٹکڑا جلا کے نا تو اس کی جو راکھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں میں بھر رہے تھے کہ خون رک جائے تاکہ، تو بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی ہو گئے تھے۔ اور اس میں نا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے تھے، تو ان کی نا شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی، تو یہ بھی افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اس سے بھی مسلمان کافی وہ بہت پریشان ہو گئے تھے، لیکن پھر بعد میں پتہ چل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خیریت سے ہیں۔ تو یہ واقعات اس میں ہوئے تھے، اور مسلم خواتین بھی اس میں شامل تھیں۔ بخاری میں حدیث ہے کہ اس غزوے میں مسلمان عورتوں نے بھی بہت ہی بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلیم رضی اللہ عنہ وہ پانی بھر کے لاتی اور زخمیوں کو پلاتی تھیں۔ تو اس طرح یہ ہوئے تھے واقعات۔ جی، اور کیا کوئی وومن لڑ رہی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں؟ ہاں جی، وہ اس میں جو ہیں ہماری ام عمارہ جو ہیں وہ آئی تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پہنچی، جو مشرک آپ کی طرف بڑھتے تھے وہ ان سے تلوار کے ذریعے سے وہ روکتی تھیں وار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہو گئے تھے نا تو ام عمارہ جو ہیں وہ آگے بڑھ کر روکتی تھیں، اور وہ بھی انہوں نے ذرہ بھی پہنی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچا رہی تھی۔ تو ایک انصاری خاتون تھی، ان کے باپ بھائی اور شوہر وہ ہیں وہ جنگ میں مارے گئے تھے، تو تینوں ہی وہ فوت ہو گئے تھے، ان کے شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ پھر بھی یہی پوچھتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہیں، تو لوگ بتاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تو اور انہوں نے خود جا کے بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تو پھر وہ پکار اٹھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو پھر سب جو مصیبتیں ہیں وہ سب کو وہ ان کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے نا، ان کو مطلب اپنے شوہر باپ بھائی ان کی بھی وفات کا کوئی ان کو دکھ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ کے جو ہیں وہ ان کو سکون ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، تو بس پھر سب ٹھیک ہے۔ جی، اور مجھے بھی پتا ہے حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا تھی ایک، آپ کو پتا ہے ان کے بارے میں؟ ہاں جی جی جی، حضرت وہ نصیبہ وہ بھی جنگ میں شریک تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی بچا رہی تھی۔ جی، جی، تو انہوں نے تو بہت غزوات میں شرکت کی تھی۔ جی حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ، ہاں جی ہاں جی، انہوں نے بہت غزوات میں شرکت کی تھی۔ اچھا، اور الگ الگ چیزیں اور بھی، جیسے اب یہ جو مشرقین تھے یہ آ تو گئے تھے، لیکن اس سے پہلے آئی تھنک انہوں نے کچھ ڈائلاگ بھی بولا ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے والے ڈائلاگ بولا ہوگا کہ پہلے تو ہم لوگ اپنے سے بوڑھوں کو لے کر گئے تھے، مطلب جو اولڈر ایج کے لوگ تھے، جیسے وہ تھا ابو جہل اور امیہ بن خلف اور باقی جو تھے کافر، ان لوگوں کو لے کر گئے تھے ہم، اب اپنے جاباز اور بہادر سپہ سالار اور ان لوگوں کو تو لے کر ہی نہیں گئے تھے، لیکن اب ہم لے کر جا رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی بدر کی طرح بھی وہ ہارنے والے تھے احد میں، لیکن ہوا یہ کہ جو ہے نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہاڑ کے پیچھے سے آ گئے تھے، اور جب وہ لوگ مال غنیمت اکٹھی کر رہے تھے، تو اس طرح سے پھر وہ جنگ آپ کو پتا ہے وہ پلٹ جاتی ہے، اور جو جیت رہا ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے، اور جو ہار رہا ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، وہ بھی صرف تھوڑے چند ایروز کی وجہ سے، آرچرز کی وجہ سے۔ بالکل، آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں جو ناکامی ہوئی تھی، مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا، اس میں 70 مجاہدین شہید ہوئے تھے، اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ جنگ بدر سے اگر آپ موازنہ کریں تو اس میں تعداد بھی زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تو لیکن اس کی وجہ زیادہ پتہ ہے آپ کو کیا بنی تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ انہوں نے وہ جگہ چھوڑی تھی جو تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آپ نے ادھر سے ہلنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، ہم جیتیں یا ہارے، آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، تو لیکن انہوں نے جگہ چھوڑ دی، اس کی وجہ سے بہت مسلمانوں بھگدڑ مچ گئی تھی، اور سب جو ہے وہ اس کی وجہ سے نقصان ہوا تھا اصل۔
تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے. تو ہم نے پڑھا ہے نا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت اطاعت نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں ہوئی ساتھ. جی، تو یہی ساری چیزیں جو مجھے آپ لوگوں کو بتانی تھی. ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھ آ جائے. یہ ہمارا ڈسکشن تھا باز گھنٹی کے ساتھ، اور ہمیں سب کچھ سمجھ بھی آیا، اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو بھی سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا جنگ احد سے متعلق. اور اس میں بہت ساری کلیئرٹی جنگ بدر سے بھی متعلق ہے، کیونکہ اس میں اٹیچمنٹس ہوئی تھی کہ جنگ بدر کے بعد جو ہے نا وہ لوگ رو رہے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے جنگ احد کا پلان بنایا، پھر اس طرح سے انہوں نے کیا سب کچھ. تو یہ ساری چیزیں مجھے آپ لوگوں کو آج بتانی تھی، اور آج ہمارے پاس کوئی کویشچنز نہیں تھے، لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکشن ایک طرح سے کی تھی ہم نے آج پوڈ کاسٹ میں. تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سب کچھ لرننگ کا ملا ہوگا، نالج بھی بہت ساری ملی ہوگی. تو اب ہمیں اجازت دیجیے، اور باز گانٹی تھینک یو ویری مچ آپ کا بھی. جی بیٹا، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ باز گانٹی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.